علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو. میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. بھارت کے ساتھ ہم نے جو حالیہ جنگ لڑی ہے جس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس جنگ سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا، بھارت نے اس سے کیا کھویا کیا پایا، اس حوالے سے بات ہوگی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب، ڈاکٹر قاضی سجاد صاحب، اور اس کے علاوہ اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے عظمیٰ گل صاحبہ نے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کرنل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بظاہر لگا کہ جی انڈیا نے بہت سارا کچھ کھویا ہے، اس کے اندر اپنی پریسٹیج کھوئی ہے، اپنا بھرم کھویا ہے، اعتماد کھویا ہے جو اس کا ایک پوری دنیا کے اوپر بنا ہوا تھا کہ وہ شاید چین کے ساتھ ٹکر لینے جا رہا ہے. مگر اس جنگ کے اندر تو اس کی ساری اسٹریٹجی، اس کی پلاننگ، اس کا ویژن اور اس کے جو وار اکوپمنٹ تھے سب کچھ فیل ہو گیا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، انڈیا اکیلا تو کچھ نہ کبھی تھا نہ ہے. یہ ٹرینگل ہے، اسرائیل اور اس کے میجر سپانسر ویسٹرن پاور کو انکلوڈ کر کے. ٹرینگل ہمارے متعلق کیا پلان پہلے کرتی رہی، ان کا کنڈکٹ کتنے سالوں سے کیا رہا ہمارے ساتھ، اور آیا لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے آج تک ہم نے کیا کھویا کیا پایا. یہ ایک ساری تاریخ بڑی داغدار اور بڑی خوفناک ہے. اس وقت بھی جنگ سے پہلے کی مختلف ایونٹس اور مختلف سٹیٹمنٹس، اور جنگ کے دوران بھی کچھ سٹیٹمنٹس، اور ایک دم پھر جس دن ہم نے شروع کیا 3 گھنٹے کے اندر اندر باغ دوڑ، سب کچھ بڑا واضح اور بڑا عیاں اور بڑا کلیئر ہے سامنے والے. ہم نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں. ہم نے امن کے لیے قربانی دی، ہم ہمیشہ ہی دیتے ہیں. ہم نے رواداری کے لیے، نیبرہڈ کے لیے، اور سپر پاور کی عزت اور احترام کے لیے، اور ایون اپنے بھائی سعودیہ، ٹرکی اور UAE، ہم نے کسی کو نہ نہیں کی. ہم بیسیکلی ایک امن پسند ملک ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. مگر ہمارے ساتھ پچھلے 78 ایئرز میں بار بار زیادتی ہوئی ہے. آدھا ملک ہمارا چھینا گیا، ہمیں دہشت گردی پچھلے 10-15 سال سے اس کا شکار کیا گیا. ہمارے افغان وار میں 200 بلین کا نقصان ابھی تک نہیں ملا. صحیح. ہمارے F-16 ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے سیز فائر کی ہے، اور اس کے بعد مودی صاحب نے جو بیان دیا ہے، وہ تو بہت ہی وائلیشن ہے سیز فائر کی. آیا ہم سیکیورٹی کونسل کو یا US کو یا کسی سعودیہ اور دوسرے دوستوں کو ان رائٹنگ یاد دہانی کرائیں گے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اس کی تو وائلیشن شروع ہو گئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ جب سیز فائر کی اسٹیٹمنٹ بھی ادھر سے محترمہ نے ڈیفنس منسٹری انڈیا والی نے دی، صوفیہ قریشی صاحبہ نے، تو اس کے بعد ہم نے ہاتھ روک لیا. مگر انہوں نے نہیں روکا، انہوں نے ہماری ایئر فیلڈ پہ اور مختلف اور جگہ پہ میزائل اٹیک کیے، چھوٹے موٹے اٹیک نہیں کیے. اور پھر اس کے بعد بھی بارڈر کے اوپر بھی وہ باز نہیں آئی اگلے دن. ٹھیک. بہرحال یہ سارا کچھ دیکھنے والا، تولنے والا، ماپنے والا سب کچھ ہے. آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں کرتا. عظمیٰ گل صاحبہ، ہم نے اس رویے کے خلاف کسی جگہ احتجاج نہیں کیا جس میں کہ جس طرح سے ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ جی سیز فائر کا اعلان ہوا، مگر اس کی خلاف ورزی کی سب سے پہلے بھارت نے. اور اس کے بعد جب مودی نے اپنی سپیچ کی ہے، اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بدلہ لیں گے. تو ایک طرف DGMOs کے رابطے، سیز فائر کا اعلان، دوسری طرف اسی طرح سے سیز فائر کی خلاف ورزی اور بلند و بانگ دعوے. پاکستان اس صورت میں کیا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی جو یہ موو ہے اس کو بھی پوری دنیا کے سامنے رکھے اور اسے ایکسپوز کرے، جس طرح سے کہ وار کے دوران پاکستان نے ان کی جتنے بھی چالیں تھیں ان کو ایکسپوز کیا؟ اگر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہیلو، جی آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی جی ہاں یا ہمیشہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ جس بھی وقت آیا کبھی بھی یہ بھاگ پڑے جا آپ تو کے، کر کبھی ہی انہوں نے دیتے ہیں. امریکہ کے ہاتھ پیر جوڑے، کبھی برٹش لوگوں کو بلایا، بیچ میں انوالو کیا. اب اس دفعہ ترکیہ کو بھی، جاپان کو بھی اور سعودی عربیہ کو بھی بیچ میں راضی کرنے کی کوشش کی. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی یہ مار کھاتے ہیں تو یہ فوراً پینترا بدل ٹھیک لیتے ہو ہیں، اور اٹ از جسٹ ٹیکٹک جو انہوں نے یوز کیا ہے. اگر وار ملٹری اسٹریٹجی میں سمجھ لیں تو یہ ایک ڈفرنٹ ٹیکٹک ہے. صرف انہوں نے دے ہیو باٹ ٹائم، وقت حاصل کیا ہے جس میں یہ ری گروپ کریں گے، اپنے آپ کو ری سیس کریں گے اور دوبارہ اپنے نئے حملے کے لیے تیاری کریں گے. اور یہ اس کا اعادہ جو ہے یا اس کا اعلان جو ہے وہ وزیر اعظم ہندوستان نے بوانگے دوہل اتنی لمبی تقریر کر کے، جس میں ایک فضول قسم کی تقریر تھی اور اس میں انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں جیسے کہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور اپنی فتح سمجھی اور بتایا لوگوں کو، مطلب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. مگر ایک بات بہرحال وہ وزیر اعظم ہندوستان ہے، جب وہ کھڑے ہو کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ ختم نہیں اور ابھی کنٹینیو کرے گی اور ہم یہ نیا نارمل ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی چاہیں گے جہاں بھی پاکستان میں گھس کے ماریں گے اور ہمارا ارادہ ہی ایسا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، تو پھر اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ وہ اس پہ رکیں گے نہیں اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو پاکستان، آپ نے جیسے کہا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو جو لوگ بیچ میں پڑے تھے، جنہوں نے کہا، جس طریقے سے ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی مجھے تو دونوں کی طرف سے تھا، میں نے تو کروایا اور میں پتہ نہیں ٹریڈ کا دھمکی دے دی اور اس پہ لوگ ڈر گئے، کانپنے لگ گئے ان سے. یہ سب باتیں ہیں، انہی کی ایما کے اوپر یہ کام شروع ہوا تھا اور انہوں نے ہی ٹائم لے کے دیا ہے. ان کے باقاعدہ جہاز C-17 گلوب ماسٹرز جو ہے وہ سامان لوڈ کر کر کے تمام ملٹری اکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں. اسرائیلی لوگ ان کے ہاں پاس جا کے رہ رہے ہیں اور ان کو ٹرین کر رہے ہیں. تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کو بیچ میں ابھی کھینچنے کی ضرورت ہے. ان سے کہنا چاہیے کہ آپ نے کمٹمنٹ دی تھی، آپ اپنی کمٹمنٹ سے وائلیٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس سیکنڈ تھاٹ کا ٹائم نہیں ہوگا. واٹ ٹھیک. اف، جو سب سے اہم بات ہے، اور میرا خیال ہے کرنل سیف اس بات کو بہت اچھی اہمیت سمجھتے ہوں گے، کہ اگر یہ آج تو جتنے ہیں نان نیوکلیر انہوں نے میزائل مارے ہیں، براموز وغیرہ، اور ہم نے ڈائیورٹ بھی کی ہے الحمدللہ، مگر واٹ اف کہ یہ کوئی نیوکلیر وار ہیڈ کیری کر آئے، کون گارنٹی کرے گا کہ یہ نیوکلیر وار ہیڈ کیری نہیں کریں گے اور ہمارا میسو اسکیل پر ہمارا نقصان نہیں ہوگا. تو جو ہمارے بیچ میں ضامن ہیں، یہ وہ ضامن ہیں جن کی وجہ سے آج تک ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھگت رہے ہیں. بگلیار ڈیم کا معاملہ ہمارا نہیں سیٹل ہوا، ہمارے اتنے بڑے ایشوز پینڈنگ ہیں. کشمیر کا ہمارا ایشو ابھی تک نہیں حل ہوا. 370 ہو گیا، 35A ہو گیا، کچھ جی بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا. تو یہ جو ضامن ہے یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو باقاعدہ کھینچنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر قاضی سجاد صاحب، اس دلیل کا کیا ہوا کہ جی میں پاکستان کے اندر ملیٹنٹس کے ٹھکانوں کے اوپر بمباری کروں گا یا ان کو نشانہ بناؤں گا؟ وہ دلیل پھر اس میں تبدیل ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی جو ایئر بیسز تھی اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اگرچہ وہ پہلے والی دلیل کے اندر بھی وہ سویلین کو، ہمارے جو سویلینز تھے ان کو شہید کیا جا رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انڈیا کی جو پالیسی ہے، اسپیشلی میں مودی کی بات کروں گا، وہ جب بھی اصل میں دو اس کے ایشو تھے. ایک تو غالباً اکتوبر نومبر میں بہار کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، اور جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ وہاں پر سب سے جو اس کی جو الیکشن مہم ہوتی ہے اس میں اینٹی پاکستان سلوگن کو استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ جیسے حافظ سعید صاحب یا مولانا اظہر صاحب، یہ تو مکمل طور پر ایک بچوں کو درس و تدریس کا کام کر رہے تھے، جبکہ حافظ سعید صاحب تو اپنے گھر میں نظر بند ہیں. اصل میں انہوں نے پوری دنیا سے اپنی دہشت گردی، مودی خود اصل میں خود ایک دہشت گرد انسان ہے. اگر اس کو میں سائیکالوجی میں اس طرح اگر بات کروں تو یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ چاہے آپ محبت سے بات کریں، پیار سے کریں، ڈنڈے سے کریں. جیسے ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے، کہ ہماری فوج نے کاری ضرب لگائی، وہ بیک فٹ پر چلا گیا. اب وہ ٹائم گین کر رہا تھا کہ جو ہی مجھے کوئی مناسب موقع ملے تو میں تاکہ دوبارہ پاکستان پر اٹیک کروں. تو جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ جو ان کے اس وقت مور دین 80 مرکز اس وقت BLA اور TTPL اور دیگر دہشت گردوں کو وہاں ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کی تمام جتنی بھی پاکستان کے پاس ریکارڈ ہے، وہ جو ممالک جیسے امریکہ، سعودی عرب، ترکی، ایران، یہ
सुलह करवाने या सीज फायर करवाने के सिलसिले में इन्होंने पेश कदमी की थी, हम उनका खैर मकदम करते हैं। उनको ये पेश किया जाए कि ये इनका वो जो एक मुहावरा हम बचपन में पढ़ा करते थे कि हिंदू का ये काम है बगल में छुरी मुँह में राम राम, तो ये उस पर पूरा 100% अमल कर रहे हैं। तो इसलिए अब इनको अपने कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। बुज़दिली में और बुर्दबारी में फ़र्क होता है। बुर्दबारी पाकिस्तान ने अब कर दी है, अब अगर बैक फुट पर हम जाएंगे तो बुज़दिली होगी, वो हमारी बुर्दबारी की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ठीक। तो इसलिए जो दहशत गर्दी का वो जब भी कोई भी बात होगी, जब उसने अपनी स्पीच में भी कहा है कि जब दोबारा भी अगर कोई पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो हम एक्शन लेंगे, लेकिन उससे कोई पूछे कि भाई पाकिस्तान ने तो शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर गैर जानबदार इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा था उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। ठीक है कर्नल साहब, सबको इल्म है इस बात का कि बलूचिस्तान के अंदर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी दहशत गर्दी हो रही है उसमें जो प्रॉक्सी का जो किरदार है वो इंडिया का है। वो इंडिया हर हवाले से सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, इक्विपमेंट्स फ्राहम कर रहा है। वहाँ के जो बलोच हैं या जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है, उन्हें ट्रेनिंग भी फ्राहम करता है। मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसका नाम नहीं लेते हैं। आप देखिए जाफर एक्सप्रेस वाला कितना बड़ा वाक़या हुआ, मजाल है यहाँ से किसी सियासतदान ने इंडिया का नाम लिया हो। इंडिया के अंदर एक चिड़िया भी जो है वो मर जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो चूँकि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ये सब घनौना खेल जो है वो खेल रहा है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बराह रास्त उसका नाम क्यों नहीं लेते, और फिर जितने भी दुनिया के बड़े इदारे हैं जहाँ पे आवाज़ सुनी जाती है वहाँ तक वो इस आवाज़ को क्यों नहीं पहुँचाते? मैं समझता हूँ जी कि ये कमज़ोरी आपने सही डिटेक्ट की है। ये आज से नहीं, कई सालों से ही ऐसी है। हम कभी अमेरिका साहब बहादुर को खुश कर रहे होते हैं कि कहीं रजीम चेंज ना हो जाए, कभी हम बाकी कुव्वतों को देख रहे होते हैं और मुंह से ज़ुबान नहीं निकालते। बात यह है कि अगर मोदी एक वाक़या जैली बना के हमारे ऊपर फुल फ्लेज वार कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि वो जो चूड़ियाँ कभी हम सोचते थे किसी ने पहनी हुई हैं वो तो टूट गई हैं। अभी तो कोई लिहाज नहीं रह गया कतई तौर पे। और अगर हम कोई रवादारी या अमन पसंदी या कमज़ोरी दिखाएंगे तो मिट जाएंगे। अभी तो हमारी सर्वाइवल का मामला है और इस सर्वाइवल के मामले में किसी भी डिले को, किसी भी अननेसेसरी गैर ज़रूरी मुज़ाकरात को कहीं भी देखेंगे कि डिले हो रहा है और इंडिया री इक्विप कर रहा है। देखिए आंखों में मिर्चें डालने की बात तो ये है कि सीज़ फायर नाफज ही हुई पूरे तरीके से, एक का दिन गुजरा है तो उधर तो 3 C-130 और ह्यूज कैरियर एयरक्राफ्ट अमेरिका से लैंड करके थे, इक्विपमेंट दे रहे हैं उनको लेटेस्ट। तो ये तो उनको री-इक्विप करने का, दोबारा चीज़ें ठीक करने का, दोबारा खड़े होने का, ये तो सीज़ फायर में नहीं इजाज़त होती। जब सीज़ फायर है तो फिर सीज़ फायर है, और सीज़ फायर का ये शामिल होता है कि दोनों साइडें दोबारा तैयारी करके तो लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगी। सीज़ फायर नीयत की बात है, प्रैक्टिकली दिखाने की बात है। और अगर आप तकरीर ऐसी करेंगे और साथ आप जो एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं उनकी वीडियो रिलीज़ करेंगे तो ये तो इश्तियाल दिला रहे हैं पाकिस्तान को। और इस इश्तियाल को जबकि अभी ट्रम्प साहब सऊदीया में पहुंच चुके हैं और सऊदीया भी हमारा भाई है, गारंटर है, और दोनों इकट्ठे हैं इस वक्त, प्रिंस MBS भी और ट्रम्प भी, तो ये मामला उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें कोई हर्ज नहीं है, डार साहब भी जाएं, मिलें और ये मामला उनके सामने रखें और कंप्लीट एविडेंस के साथ जाएं, तफसील के साथ जाएं। उस्मा साहब, ये ट्रम्प के ट्वीट के जो कंटेंट्स थे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ख़ास तौर पे कश्मीर का जिक्र किया, इंडिया किस तरह से उसको हज़म करेगा। पाकिस्तान भी एक तरह से उससे विदड्रॉ कर चुका था और ख़ास मौक़ों के ऊपर इस तरह का स्टेटमेंट दिया करता था कि हम पाकिस्तान जो है वह कश्मीर और कश्मीरियों की अखलाकी समाजी जो है वह मदद जारी रखेगा, सपोर्ट जारी रखेगा। इससे आगे तो कुछ भी नहीं हो रहा था।
تو اب ٹرمپ نے کشمیر کا بذات خود ذکر کر کے اس کو الائیو کر دیا ہے، جو کہ بہت پیچھے چلا گیا تھا ایک، اور پھر تجارت کی بات کر دی. تو انڈیا کو یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ہضم ہوں گی؟ کیونکہ انڈیا تو چاہے گا کشمیر کا ذکر نہ ہو، تجارت ہو تو اسی کے ساتھ ہو. اچھا، یہ ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم ہندوستان کے متعلق میرے والد جنرل حمید گل نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے، کیونکہ دو قومی نظریے کو دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے اور کرے گا، اور ایسی ایسی غلطیاں کرے گا فاش کہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور وہی نظر آ رہا ہے کہ اس کا وہی طریقہ ہے. جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی، جس پہ تقریباً آپ کہیں گے مور اور لیس اس پہ کوئی خاص عمل نہیں ہو رہا تھا، اور ہم بہت زیادہ سفر کر رہے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے پانی خشک کر دیے تھے. جب دل چاہتا تھا آبی جاہلیت کرتے تھے، اور کبھی پانی چھوڑ دیتے تھے اور کبھی پانی بند کر دیتے تھے. تو یہ کام چل رہا تھا. تو بلا وجہ انہوں نے ایک ایسی چیز کر دی کہ کہہ دیا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبینس میں لے کے جا رہے ہیں. جس کے بدلے میں پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے بھی شملہ معاہدے کو ایبینس میں لے گیا. اور جیسے ہی شملہ معاہدہ ایبینس میں گیا تو آپ دیکھیے کہ ایل او سی ویلڈ نہیں رہا. جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے، سیز فائر لائن، وہ ختم ہو گئی، اور ہمارا آٹومیٹکلی انٹرنیشنل باؤنڈری تک ہم آگے چلے گئے. تو جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ ان کے وزیر اعظم ہندوستان کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے دوبارہ ریوائیو ہو گیا ہے، اور کشمیر اب دوبارہ ورلڈ سٹیج پر واپس آ گیا ہے. اور بائی ورچو آف کہ ہم نے اس کو شملہ معاہدے کو ختم کر دیا ہے، یہ واپس اب اقوام متحدہ میں جانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ اب بال جو ہے وہ اقوام متحدہ کے کورٹ میں چلی گئی کہ دوبارہ پلیبیسائٹ کیا جائے. اس سے پہلے یہ بائی لیٹرل تھا. تو ایک طرح سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. اور چونکہ کور ایشو کشمیر ہے، تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کبھی حل نکل ہی آئے گا کہ ان کے ڈیمز ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارے نشانے پہ رہیں گے. ابھی تو ہمارے پاس ایسے ایسے میزائل آ گئے ہیں کہ جب وقت پڑے گا ہم ان کا بھی علاج کریں گے. مگر فی الحال کشمیر ایک ہمارا جو فلیش پوائنٹ تھا، جو ہمارا ایک بہت بالکل دبا دیا گیا تھا پچھلے چند سالوں میں، 2019 سے اس کے بالکل ہی اس کو بیک فٹ فرنٹ، وہ تو بیک برنر پہ بھی نہیں تھا، وہ تو ختم ہی کر دیا تھا. تو ایک طرح سے وہ بہت ہی بڑا اسٹیپ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ لیش بیک آ رہا ہے. اور وزیر اعظم ہندوستان کو ان کی اپنی جماعت RSS کی جو بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے کل، اس میں ان کو نہیں مدعو کیا گیا، اس میں ان کو بلایا نہیں گیا، بلکہ دیر از جو میری انفارمیشن ہے اس کے حساب سے ان کے اندر کو ہو گیا ہے. کرن صاحب، یہ جو انڈیا ہے یہ اپنا نقصان کیوں چھپا رہا ہے؟ ساری دنیا اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ جن کے 5 طیارے گر گئے ہیں، جبکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ 6 ہیں، ایک اور اس میں شامل ہو گیا ہے، ان کی تعداد 7 ہو گئی ہے. وہ اپنا جو جانی نقصان ہے وہ بھی چھپا رہا ہے، ان کے جو طیارے گرے ہیں وہ بھی چھپا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایئر بیسز کا نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی وہ نہیں دے رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے ہر چیز جو ہے اپنی عوام کے سامنے رکھ دی ہے. آج تو شہداء کی اور سویلینز کی جو فہرست تھی، جو ڈیٹیلز تھیں، ان کے نام تھے، وہ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیے. اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ اپنی قوم سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر اور پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ ہوگا کہ اتنا نقصان کروا دیا آپ نے؟ جی رمضان بھائی، ان کی انڈیا کی توڑ پھوڑ اور واقعے کو جعلی واقعہ بنانا، پہلگام سے ان کی اینٹ ہی الٹی لگی، کیونکہ وہ واقعہ تو تھا نہیں، اور دنیا میں کسی نے اس واقعے کا اعتبار بھی نہیں کیا. دنیا کی ٹیکنالوجی ابھی بہت آگے جا چکی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جو کہ سیٹلائٹ کے لیٹسٹ اکوپمنٹ سے چھپتی ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ ساؤنڈ وائز اور دیگر کئی عوامل کے وائز بالکل ٹریک اور ٹریس نہ ہو جائے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کو مار کتنی پڑی. کچھ شک شبہ تھا تو ان کی ڈیفنس منسٹری میں کرنل صوفیہ نے وردی پہن کے کنفیس کیا کہ ہمیں سیز فائر کی ضرورت ہے. جو ان کا نقصان ہوا، اگر نقصان نہیں ہوا تو سیز فائر کیوں مانگی تھی؟ اور 2 دن اور ٹھہر جاتے، ہمیں 2 دن مل جاتے تو شاید ہم انڈیا پہ وہ کاری ضرب لگا جاتے کہ جو انڈیا اگلے 10 سال بھی پوری نہ کر سکتا. میں ایک چیز عرض کرتا جاؤں جی، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں انڈیا سے یا دیگر اقوام سے، وہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا زخم نہیں ہے. نہ دہشت گردی انڈیا اتنی جلدی ختم کرے گا، بلکہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا، دہشت گردی کو فروغ دے گا، اور اس کے سپانسر اس کو زیادہ
مدد دیں گے دہشت گردی کو آگے لے جانے کے لیے. نہ وہ پانی کا مسئلہ نیک نیتی سے سیٹل کرے گا, نہ وہ کشمیر کا مسئلہ نیک نیتی سے سیٹل کرے گا. اس لیے ہمیں کسی چیز پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ خان صاحب اس کو ختم کر گئے تھے, ڈبو گئے تھے, یہ دوسرا ورلڈ کپ جیت کے اس کا نام لینا کہتے تھے میں باہر نکل کے لوں گا, وہ بھی بھول گئے اور یہ مسئلہ باقی خاموش ہو گیا ہوا تھا. وہ دوبارہ امرج ہوا ہے, مگر امرج ہوا ہے شاید اس کے بعد سیٹلمنٹ کی طرف جائے کہ نہ جائے. آیا ٹرمپ اتنے افیکٹو ہوں گے کہ وہ کاز آف ویریس ٹینشن ان دی ریجن, کاز آف نیوکلیئر وارفیئر کو ختم کرنے کے لیے سنسیئرلی پورا زور لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے, یہ دیکھنے کی باتیں. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. چائنا فیکٹر, ہم نے اتنے سالوں سے چائنا سے دوستی بھی کی, ہم نے نباہ بھی کیا, مگر ساتھ ہم نے پورا ساتھ امریکن کا بھی دیا. ہم نے ملٹری آپریشن میں بھی ساتھ دیا, ہم نے امریکہ کے ہر پہلو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی اوقات اور استطاعت سے زیادہ دیا. کئی سال دیا, 1-2 سال نہیں دیا, 10-10 15-15 سال دیا. مانگا انہوں نے مشرف سے, کچھ دے دیا مشرف نے کچھ. ہماری تو ہسٹری دینے دلانے والی بہت ہی خوفناک ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس ہسٹری کے ساتھ یہ بھی جو گزری ہمارے پہ, اور اس کے علاوہ بھی نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ آپ کے 200 بلین پڑے ہیں, آپ کے F-16 جو ریپیئر والے گئے ہم واپس نہیں آئے. بہت سارے ایسے سنجیدہ مسائل ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں. جوناگڑھ حیدرآباد پاکستان کی ملکیت ہے ابھی تک, ادھر بھی زبردستی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہماری اکانومی کے اوپر انڈیا نے ہمیشہ اٹیک کیا, ہر فورم پہ کیا, IMF میں کیا ہے, ہر جگہ جہاں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا انہوں نے. اگر ہمارے ساتھ صلح کرنی ہے تو پھر وہ جامعہ پروگرام کمپریہنسو مکمل ہوگا. اچھا قاضی صاحب, یہ اس کے اندر کیا اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی واقعہ اچھا برا وہ آپ کو ایک طرح سے اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے کہ آپ اس سے لرن کریں, لیکن یہ تو جنگ جو ہے وہ پاکستان نے ایک طرح سے جیتی ہے, اور مگر اس کے باوجود اس کے اندر بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. مودی نے تو مسئلہ کشمیر کو 2019 میں ختم ہی کر دیا تھا اپنے اینڈ پر کہ یہ اب بائی لیٹرل نہیں رہا, یہ اب ہندوستان کا حصہ ہے. لیکن اس جنگ کا یا جھڑپ کہہ لیں جنگ کے بجائے, اس جھڑپ میں یہ ہمیں ضرور فائدہ ہوا ہے کہ وہ طاقتیں جو پشت پناہی کر رہی ہیں امریکہ کی, اسپیشلی ویسٹ اینڈ امریکہ, تو خود صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے, لیکن جو ظاہری طور پر آپ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں ایک تو اپنی تیاری پوری کرنی چاہیے, لیکن انڈیا کا جو ریکارڈ ہے کوئی بھی ایشو کا, سب سے پہلے 1948 میں نہرو کشمیر کے ایشو پر UNO میں گیا, آج تک انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا. ٹھیک. اسی طرح پھر اگر آپ شملہ معاہدے میں آ جائیں, اس کی بھی وہ ایک حالات ایسے تھے, شاید بھٹو صاحب کی نیت تو اچھی ہوگی لیکن ان سے کوئی مجبوری ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم بائی لیٹرل ہوگا, اس کو ہم تھرڈ پارٹی یہ UNO میں لے کر نہیں جائیں گے. اب جو انڈیا کی اس کے بعد 74 کے بعد کی یہ پالیسی ہے جی کہ ہم بائی لیٹرل طور پر کشمیر کے ایشو کو ریزالو کریں گے. اب قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے جس میں یہ اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون سے کروائی, یہ امریکہ کے صدر نے کہہ دیا جی کہ اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے اور اس میں ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے. تو اس کے لیے ایک تو اچھی تیاری کرنی چاہیے, اور دوسرا انڈیا پر تو 1% بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا اس ایشو کو حل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت کرے گا. انڈیا کی ہسٹری میں میرے خیال کے مطابق واجپئی ایک واحد پرائم منسٹر تھے جو اس کو وہ تسلیم کر گئے تھے کہ اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے, لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا نام نشان تک ختم کر دیا. بالکل سی. عثمہ حمید گل صاحبہ,
ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ابتدا میں کچھ فیکشنز ایسے تھے جو پاکستان آرمی کو اور موجودہ حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا تھا وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کام کر رہا تھا, اور پھر یہاں پہ ایک طرح سے کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے حکومت نے آفر کی پی ٹی آئی کو, بانی پی ٹی آئی کو اندر پیغام بھجوایا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, آپ ہماری فوج کو سپورٹ کریں, آپ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو سپورٹ کریں, ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھتے ہیں, اس میں آپ بھی آئیے گا, اور اس کے اندر پھر ایک طرح سے یعنی پوری قوم کھڑی ہو جائے گی ہماری سیکیورٹی اداروں کے پیچھے. مگر پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. تو وہ ایک اپرچونٹی تھی جس میں ہم لوگ ایک قومی اتحاد جو ہے وہ اس کی فضا بنا سکتے تھے, اور آف کورس اگر پی ٹی آئی اس میں سپورٹ کرتی تو اس کے اپنے لیے آنے والے دنوں میں جو اس کی جو مصیبتیں ہیں اس سے وہ کانٹے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی. تو اس کا بھی اس نے وہ کھویا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو سپورٹرز ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کرتے رہے ہیں, انہوں نے بھی بہت ساری میمز بنائیں ہمارے اداروں کے خلاف. تو اس ساری چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک موقع کھویا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی نے, اگر آپ پورا ہی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جس وقت کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی اینالسٹ, خاص طور پہ ڈیفنس اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے انڈیا کے اندر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب انڈین فوجیں پاکستان میں داخل ہوں گی تو پی ٹی آئی ہمیں ویلکم کرے گی. دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ جب 2019 میں بھی جس طریقے سے ٹرمپ صاحب نے بھی ذکر آیا کہ جی جس طریقے سے بیچ میں بولا ہے, تو یہ تو پہلے جب انہوں نے ذرا سا محبت کا اظہار کیا تھا اور ثالثی کی پیشکش کی تھی تو ہم نے مقبوضہ کشمیر کھو دیا تھا. اب پھر ثالثی کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں تو اس میں پھر خطرہ ہے کہ وہ گڑبڑ کریں گے. تو یہ تو دھوکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اس کا ان سے کھایا تھا, یا مل کے یا جس طرح بھی, مگر قوم کو تو اینڈ میں دھوکہ ہی ملا. اب دوبارہ یہ جو واقعہ ہے جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بھی انہوں کو گورنمنٹ نے اپروچ بھی کیا اور کہلوایا بھی, تو میرا خیال اس کی ضرورت نہیں تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کا ملک ہے اور ان کو خود بڑھ کے آگے بڑھ کے آنا چاہیے تھا. یہ حکومت کی طرف سے میں کہتی ہوں اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے بات کی, مگر میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کسی کو نہیں کہنے کی ضرورت, ہر ایک کو خود ہی آگے بڑھ کے اپنا حق ادا کرنے کی ضرورت تھی. اور اس میں انہوں نے وہ حق ادا نہیں کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ جب وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی اگر میں نہیں حکومت میں تو بے شک پاکستان پہ بم گر جائے, پاکستان نیوکلیر بم, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. اور ان کی وہ سینیٹر شاندانہ گلزار جو کہا کرتی تھی کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو جو بھی اس قسم کا رویہ ہوگا تو ان کو ظاہر ہے کہ یہ وقت ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز چھٹ کے سامنے آ جاتی ہے, جو چیز غلط ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تو آئی وڈ ٹیک اٹ ایز دیٹ کہ یہ ٹائم ہے قوم کو, لوگوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی جو شناخت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون ہمارا دوست ہے کون دشمن ہے. اور اس سارے وقت میں اس چیز میں قوم کو میرا خیال انہوں نے جس طریقے سے مایوس کیا, اپنے فالوورز کو مایوس کیا, کیونکہ میں بہت سارے ایسے گروپس میں ہوں جہاں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ انہوں نے باقاعدہ فوج کا ساتھ دیا, انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے کہ ہمیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس کے اوپر بات کی. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس وقت اتحاد دکھاتے. افسوس بھی ہے مگر یہ بات ایک خوشی کی بھی بات ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ پہچانے جاتے ہیں, تو ایسے موقع پہ ہی پہچانے جاتے ہیں مشکل ٹائم میں. تو اللہ کا شکر ہے آج پاکستان سرخرو ہوا, حکومت اور ہماری افواج پاکستان سرخرو ہوئی, تو اس لیے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. قوم نے اتحاد دکھایا, اگر چند لوگ بیچ میں نہ بھی شامل ہوئے تو ایسی کون سی بات ہے. ٹھیک ہے کرن صاحب, کیا وقت آیا ہے, ابھی چند دن پہلے پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی تھی کہ اس وقت پاکستان کے جو مقبول ترین لیڈر ہیں وہ بانی پی ٹی آئی ہیں, مگر اس جنگ کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقبول ترین شخصیت ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ہے, اور بے شمار ان کے پیچھے کردار ہے جن کا اس جنگ کے اندر بڑا اہم رول رہا ہے. تو پی ٹی آئی کا بیانیہ تو پٹ گیا. فی الحال تو ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ لائم لائٹ میں ہیں, وہ سامنے ہیں اور انہی پہ چرچے ہیں, لوگ ان سے پیار کر رہے ہیں. پاکستان کی یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان سے باہر آپ چلے جائیں, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ آذربائیجان ہو, چاہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے عرب ورلڈ ہو, سب جگہوں پہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں یا پاکستان ہے اس سے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے جی, میں یہ عرض کروں گا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, سب عزت اور ذلالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ فیصلے آپ کے اپنے اعمال, اپنے کردار, اپنی دینداری یا گناہگاری, ہر چیز آپ کی کرام الکاتبین لکھتے رہتے ہیں.
اور آپ کو عزت بھی ملتی ہے میرٹ پہ، آپ کو ذلت بھی ملتی ہے میرٹ پہ۔ خان صاحب کا پاسٹ جو تھا وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ جتنے سال بھی انہوں نے باہر گزارے، کیسے گزارے، کہاں گزارے، کیا 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 نہیں کیا، میرا خیال ہے میں اس موقع پہ زبان پہ لانا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ خان صاحب کے باہر بیرسٹر صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی، وہ اور ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز اور کئی اور لیڈروں نے کھل کے ساتھ دیا ہے فوج کا اس موقع پہ، اس کے لیے ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں۔ کاش خان صاحب، ان کی بہنیں اور ان کے بیٹے آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے مطابق بھی احساس کرتے کہ پاکستان ہے تو یہ ہے، ہم سب ہیں۔ اگر پاکستان کو ڈیمیج پہنچائیں گے، پاکستان فوج کو ڈیمیج پہنچائیں گے، شہداء کا جب خون اتنا تازہ ہے اس وقت ان کو کرٹیسائز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کریں گے، یا انڈیا کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ساتھ دیں گے، تو یہ مٹ جائیں گے۔ ادھر ملک میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جی کہ نہ تو زمین کے لیے اور نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، ربط فرد ملت ہے سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ خان صاحب، ربط فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ اس ملت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ ہی سجتے ہیں، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں۔ آپ کی کوئی پاپولیرٹی نہیں، سب ایسے جعلی عکس ہے سوشل میڈیا کا، اور جو حشر نشر اس وقت جو حقیقت ہے گراؤنڈ پہ، کاش آپ کو اندر پتہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ فرنٹ لائن پہ آپ کی ہر روز، ہر مومنٹ، آپ کی ہر سٹیٹمنٹ فوج کے لیے فرنٹ لائن سولجر والی ہونی چاہیے تھی۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس گفتگو کے ساتھ اس کا جو جس تھا کہ یونٹی جو ہے وہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے، اور یہ جو بھارت کے ساتھ ہم نے جنگ کی ہے، اس کے اندر جس چیز نے ہمیں فتح دلوائی ہے وہ یونٹی تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی تھی، قطع نظر کہ اس کے آپس میں کیا ڈفرینسز ہیں، آپس میں کیا اختلافات ہیں۔ آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tv today.com۔ دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ۔